بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے کہ بخار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نظر اور منت مان لی کہ اے اللہ، اگر ان شہزادوں کو صحت مل جائے تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ بھی فرمانے لگے، اے میرے اللہ، اگر ان شہزادوں کو صحت مل گئی تو پھر میں بھی تیرے رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ چنانچہ دونوں نے روزوں کی نیت کر لی۔ اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ تعالی نے دونوں شہزادوں کو جنت کے پھولوں کو صحت عطا فرما دی۔ جب بچے صحت مند ہو گئے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک دن روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑا بہت لائے جو افطاری کے لیے گزارا تھا۔ اللہ کی شان کہ ابھی افطاری کا وقت تھوڑا باقی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں مدینے کا مسکین ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بہت وقت سے بھوکا ہوں، اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا۔ چنانچہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ کھانا جو افطاری کے لیے پڑا تھا اٹھا کر اسی مسکین کو دے دیا، اور میاں بیوی نے پانی سے ہی افطاری کر لی، اور اگلے دن کی سحری بھی پانی سے کر لی۔ دوسرا دن پھر اسی طرح ہی گزرتا رہا، پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، اور اللہ کی شان کے شام کو پھر تھوڑا بہت افطاری کے لیے جو بن پایا وہ حضرت علی لے آئے۔ ابھی افطاری کا وقت ہونے ہی والا تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا بھی ہوں، سائل بھی ہوں۔ تو سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو کچھ گھر میں افطاری کے لیے پڑا تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا، تیسرے دن کی بھوک پیاس بھی برداشت کی۔ جب افطاری کا وقت آیا تو جو کچھ چھوٹی موٹی چیز پاس تھی وہ افطاری کے لیے لے آئے۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں اسیر مدینہ ہوں اور اس دروازے پر آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ یہ سائل تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجوں گی، خود تو بھوکی رہ لوں گی لیکن اللہ کے نام پر سائل کو کبھی خالی واپس نہیں کروں گی۔ چنانچہ تیسرے دن بھی انہوں نے وہ اٹھا کر اسی سائل کو دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اتنا تو پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ اللہ کے محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سامعین قدر، ان کی بھوک تو ایک دن ختم ہو گئی، آخر کھانا کھا لیا ہی ہوگا، لیکن جو انعام ملا وہ کتنا بڑا کہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1400 سال بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن کی زبان میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں۔ آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کرتا ہے تو آپ اس عمل کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔